بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم گفتگو کریں گے جنگ کے دو عظیم اور قابل قدر شخصیات جو شیعہ ہوتے ہیں، اور ان سے بار بار یہ سوال ہوتا ہے کہ کیا وجہ بنی کہ آپ شیعہ ہوئے۔ تو انہوں نے جو وجہ بیان کیا اس کا ہم تذکرہ کریں گے، تفصیلی وجوہات انہوں نے بیان کی ہیں۔ البتہ اس گفتگو کو شروع کرنے سے پہلے ہم حسب معمول یہ کہتے ہیں کہ کوئی شخص اگر چاہتا ہے کہ وہ تحقیق کرے تو تحقیق میں سب سے پہلا مرحلہ اس کو یہ ہونا چاہیے کہ وہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے لیے تحقیق کرے کہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی خوشنودی کا ذریعہ اور راستہ تلاش کرنا چاہتا ہوں، اور پھر اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے یہ تمنا کرے، یہ درخواست کرے، پروردگار مجھے یہ ہمت دے کہ میں فی سبیل اللہ تحقیق کر سکوں۔ اس لیے کہ تحقیق میں جو بڑی رکاوٹیں ہوتی ہیں ان میں سر فہرست رکاوٹ ہے تعصب۔ ہم اپنے ایک نظریے کو سامنے رکھتے ہیں اور پھر اس نظریے کے مطابق ہی تحقیق کرتے ہیں، اور اگر ذرا بھی اس نظریے سے کوئی بات ادھر ادھر ہو تو ہم پورا زور لگا کے اس کو رد کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اگر رد نہ ہو تو اس کو پھر پردہ ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو پہلا مہم پوائنٹ جو تحقیق کے لیے ضروری ہے وہ یہ ہے کہ تعصب نہیں ہونا چاہیے، للہیت ہونی چاہیے کہ ہم حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں۔ دوسرے یہ ہے کہ اندھی تقلید نہیں ہونی چاہیے۔ ہمارے بزرگوں نے یہ نظریہ اپنایا تھا، لہذا ہم بھی اسی نظریے پر موجود ہیں۔ اور تیسری چیز یہ کہ جب تحقیق کر رہے ہیں تو تحقیق کیجئے، کسی پہ الزامات اور کسی کے عیوب و اتہامات کی طرف نہیں جائیے، بلکہ تحقیق کیجئے تاکہ آپ کو حقانیت واضح ہو۔ اب یہ دو بزرگان جناب حافظ علی محمد صاحب، ہم پہلے بھی کبھی تذکرہ کر چکے ہیں، حقیقت میں ہم اس کتاب کا تعارف کرانا چاہتے ہیں، اور میں یہاں یہ عرض کرتا جاؤں کہ نہ یہ دور ہے ان اختلافی مسائل کو چھیڑنے کا، اور نہ ہی ضرورت ہے اس کی۔ اس لیے کہ آپ اگر چاہتے ہیں تحقیق کریں تو کتابیں جا کے پڑھیے، سنی سنائیوں باتوں پہ اکتفا نہ کیجیے۔ یہ جناب حافظ علی محمد صاحب اور جناب حکیم امیر الدین صاحب، یہ جنگ سے ان کا تعلق ہے، اور یہ مطالعہ کرتے ہیں، شیعیت کی طرف متوجہ ہوتے ہیں۔ اور ان کے ایک تیسرے ساتھی بھی جو فلک النجات میں تذکرہ نہیں ہے لیکن ڈاکٹر نور حسن صاحب، یہ تینوں حضرات شاہ جیونا سرگودا میں کچھ دنوں کے لیے ایک بڑی مشہور علمی شخصیت جن کا علامہ اقبال نے بھی تذکرہ کیا ہے، جناب عبدالعلی ہروی صاحب، وہ وہاں شاہ جیونا میں آتے ہیں تو یہ بزرگان بھی وہاں جاتے ہیں۔ چند دن تک یہ بحث مباحثہ کرتے رہے اور پھر انہوں نے تشیع کو قبول کیا۔ اب یہ خود نقل کرتے ہیں، یہ ان کی کتاب ہے، 2 جلدوں میں انہوں نے کتاب لکھی ہے۔ یہ پہلی جلد ہے فلک النجات، یہ امامت کے موضوع پہ ہے، اور دوسری جلد جو ہے وہ نماز کے بارے میں ہے، فلک النجات فی الامامت والصلاۃ المعروف بغایت المرام فی معیار الامام۔ تالیف ہے یہ جناب حافظ علی محمد صاحب کی، اور اس کا پھر حاشیہ اور ترجمہ بہت ہی خوبصورت انداز میں اور مفصل لکھا ہے حکیم امیر الدین صاحب نے۔ بہرحال یہ کتاب چونکہ عربی میں لکھتے ہیں حافظ علی محمد صاحب، اور پھر ان کے شاگرد کہیے یا ان کے ہمکار کہیے جناب حکیم امیر الدین صاحب اس کا اردو میں ترجمہ کرتے ہیں اور حاشیہ بھی لکھتے ہیں۔ یہ بڑی اچھی خبر ہے، مجھے کسی ساتھی نے بتلایا کہ یہ حافظ علی محمد صاحب کی کتاب فلک النجات جو عربی میں لکھی ہے، اس کو جناب ملا اصغر علی مرحوم نے عربی کو اور بہتر بنا کے کچھ عرب اسکالرز کو دے کے، اور ظاہر ہے اگر کوئی ایسی پرانی عربی میں کوئی کمی کوتاہی تھی تو اس کو دور کر کے انہوں نے خود یہ کتاب فقط عربی میں بھی شائع کرائی ہے۔ یعنی اس کتاب کی اہمیت آپ اسی سے جان سکتے ہیں کہ خود عربوں میں بھی یہ کتاب پسند کی گئی ہے، اسی وجہ سے اس کو شائع کیا گیا ہے۔ عزیزان دیکھیے، میرا جو موضوع ہے آج کا وہ یہ ہے کہ یہ دو حضرات شیعہ ہوتے ہیں،
حکیم ڈاکٹر نور حسن صاحب بھی شیعہ ہوتے ہیں اور انہوں نے بھی الگ کتاب لکھی ہے، وہ ہماری ایک ویڈیو موجود ہے، اس وقت ہم اس کی طرف نہیں جاتے، ہم چونکہ اس کتاب کا تعارف کرانا چاہتے ہیں۔ یہ انہوں نے لکھا ہے کہ لوگ اس کتاب کے صفحہ نمبر 13 پہ اگر جائیے تو یہ لکھتے ہیں کہ یہ لوگ ہم سے پوچھتے تھے کہ آپ کیوں شیعہ ہوئے، تو ہم نے وجہ بتانے کے لیے یہ کتاب لکھی۔ عجب ہے کہ شیعہ ہونے کی وجہ بتلاتے انہوں نے یہ کتاب لکھی۔ پہلی جلد ہے اس کی 930 صفحات امامت کے موضوع پہ، دوسری جلد جو ہے وہ نماز کے متعلق ہے۔ تو میں یہ عرض کروں گا کہ اگر کوئی شیعیت کی حقیقت جاننا چاہتا ہے تو وہ اس کتاب کا مطالعہ کر لے۔ مثلاً میں ان چیزوں کو پھر بھی وہ اختلافی چیزوں کو عرض نہیں کرنا چاہتا، لیکن اگر حقائق جاننا کوئی چاہتا ہے تو مثلا ایک حدیث انہوں نے تفصیل سے لکھی ہے واقعہ کرتاس کو، اور جس کو انہوں نے کافی تفصیل سے لکھا۔ اب ہم تفصیل میں نہیں جاتے اور نہ ہی اس کے مفاہیم کو زیادہ چھیڑتے ہیں، اس لیے کہ ہمارا موضوع یہ نہیں ہے کہ اختلافی مسائل کو یہاں چھیڑا جائے۔ ہمارا موضوع یہ ہے کہ حقیقت کو جاننے کے لیے ایسی کتابوں کا اور ایسے اسکالرز کا سہارا لیا جائے، تعصب سے کام نہیں لیا جائے۔ اب یہاں مثلا میرے سامنے اس کتاب کا صفحہ نمبر 568 ہے، یہاں انہوں نے اس حدیث کو لکھا، اور حدیث کے 2 لفظ مثلا خصوصیت کے ساتھ کہ جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے آخری زندگی کے لحظات میں قلم کاغذ طلب کرتے ہیں، اور جب پیغمبر اکرم قلم کاغذ طلب کرتے ہیں تو ایک گروہ نے یہ کہا کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان الرجل لیحجر، یہ الفاظ ہیں، اور بخاری میں یہ الفاظ بھی ہیں کہ غلبہ الوجع وعندنا کتاب اللہ حسبنا۔ اب یہ اس پہ انہوں نے کافی تفصیل سے بحث کی ہے، اور بالخصوص یحجر کا معنی جو ہے وہ بعض اوقات مختلف معنی کیے جاتے ہیں کہ یحجر کا معنی کیا ہے، اور پھر اس پہ بحث ہیں کہ وہاں علی علیہ السلام بھی تو موجود تھے، علی نے کیوں نہیں قلم دیا۔ یہ اس بحث کو انہوں نے بڑے ہی دلچسپ انداز میں اور بڑے ہی تحقیقی انداز میں پیش کیا ہے۔ ہم عرض یہ کرنا چاہتے ہیں کہ بس ان موضوعات کے لیے اس انداز کی کتابوں کو پڑھیے۔ ان الرجل لیحجر، یہ بڑا سخت لفظ ہے، اور جناب پیغمبر اکرم قرآن لائے ہیں، اور قرآن یہ کہتا ہے کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ تو اب اگر یہ کہا جائے کہ حسبنا کتاب اللہ، تو یہ بھی پیغمبر اکرم کے اس مقام کے ذرا خلاف ہے۔ البتہ یہاں لفظ یحجر جو استعمال کیا گیا ہے اس پہ بہت ساری بحثیں ہوتی ہیں۔ ایسے میں دیکھ رہا تھا کہ عربی کی ایک عام سی لغت ہے جس کو المنجد کہتے ہیں، اور المنجد کا ایک اردو ترجمہ، بڑا ہی اچھا ترجمہ عربی طالب علموں کے لیے یہ آپ اگر دیکھیے المنجد کا اردو ترجمہ، یہ ترجمہ ہوا ہے جناب مولانا مفتی محمد شفیع صاحب اور مولانا سعد حسن خان صاحب اور دوسرے علماء کرام، مثلا مولانا نور احمد قاسمی صاحب اور فاضل دیوبند پروفیسر محبوب الہی صاحب، یہ ایک گروہ ہے، انہوں نے اردو ترجمہ کیا ہے، اور دارالاشاعت کراچی سے یہ شائع ہوا ہے۔ میں مثلا اس میں لفظ حاجرہ دیکھ رہا تھا، تو یہاں انہوں نے معنی کیا ہے حاجرہ کے، جب لفظ میں آتے ہیں تو یہاں انہوں نے یہ لکھا ہے کہ حاجرہ حاجر فی مرضہ او نومہ، بیماری یا نیند میں بکواس کرنا۔ اب یہ میں اس کو ترجمہ جو ہے وہ اس میں سختی سے پیش کر رہا ہوں کہ آیا یہ لفظ جو ہے وہ یہ ان بزرگان نے اردو ترجمے میں لفظ لکھا ہے یہ بکواس کرنا۔ اب اس موضوع کو مثلا آج یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اگر تحقیق کرنی ہے تو پھر جائیے اس قسم کی کتابیں پڑھیے اور ان کو اختلافی مسائل نہیں بنائیے۔ ہم آج اگر جھگڑیں گے لڑیں گے تو کیا ہمارے جھگڑنے اور لڑنے سے جو ہے وہ دور پلٹ آئے گا؟ نہیں، حقائق کو جانیے اور پھر حقائق کو قبول کیجئے، نہ جھگڑیے اور نہ ہی لڑائیاں کیجئے، نہ ایک دوسرے پہ الزامات لگائیے۔ بس اتنا یہ ہے کہ آپ اپنی راہ پہ، ہم اپنی راہ پہ۔ تو اس حوالے سے کوشش کیجئے کہ یہ تحقیقی چیزیں تحقیق کی حد تک رہیں، اختلافات اور لڑائی جھگڑے کی توہین اور اتہامات کی حد تک نہ جائیں۔ پروردگار اس زمانے میں جب سب سے زیادہ ضرورت ہے اتحاد کی، وہ حکم
پروردگار وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اپنے بھائی بھی گھروں میں بھی لڑتے ہیں، آپ اختلافات کیجئے لیکن اختلافات کو مورد جنگ نہیں بنائیے۔ پروردگار ہمیں قرآن پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، عظمت پیغمبر اکرم کو جاننے کی سعادت نصیب فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔